قرآن ایک واحد کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پھر وہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ تو مفتی مولوی کہتا ہے یہ تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے تو 14 علوم سیکھنے پڑیں گے۔ ہیں؟ کس کی بات مانو؟ ایک بار نہیں کہا اس نے، 2 بار نہیں کہا، ایک سورت کے اندر 4 بار کہا ہے، کوئی اس کو سمجھ، ہر خاص و عام کو، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، کوئی اس کو سمجھے۔ آج جب بڑے بڑے سائنسدان نامی جب کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ قرآن کو تجزیہ کرتے ہیں نا، ایک دم ایمان لے آتے ہیں۔ میں اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں، آج یہ چیز مجھے پتہ چلی ہے کہ یہ ہے، اس فعل کے پیچھے یہ فاعل ہے، تو قرآن میں تو یہ پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ ابو لہب کتنا تھا، ابو جہل کتنا دماغ والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دے دو۔ کوئی تھا تو اللہ کے نبی نے مانگا نا اسے، ہاں جی۔ صرف سورہ کوثر اس نے دیکھی، انا اعطیناک الکوثر، کتنا بڑا شاعر تھا وہ۔ جاہل کیوں کہا گیا اس کو؟ ابو جاہل کیوں کہا گیا؟ بڑا دماغ والا تھا وہ، بہت انٹیلیجنٹ تھا، لیکن میرے اللہ نے اس پہ مہر لگائی ہوئی تھی۔ پھر وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا یہ کتاب ہے، یہ کلام ہے ہی نہیں کسی انسان کا، صرف سورہ کوثر ہے۔ ہمارے پاس قرآن 10 قرآن گھروں میں جی ہے نا، اس کے باوجود میری بدبختی دیکھو، میں اتنا جا کسی مولوی کے ہاتھ تویز لے کر آتا ہوں، اس پر 786 کچھ الٹی سیدھی لکھی ہوئی لکیریں گھر میں ٹانگ دیتا ہوں کہ اس سے برکت آئے گی۔ اس نے تجھے قرآن سے دور کیا کہ نہیں؟ قرآن پورا 30 سپارے، 114 سورتیں، 6666 آیات، تیرا ایمان ختم اس پہ ہوا نہیں؟ شیطان نے جو مسئلہ تجھے کیا ہوا تھا وہ اس نے گند دیا تمہیں، تھوڑے دنوں کے لیے اس نے تیرا اللہ پر، قرآن پر ایمان ہٹانے کے لیے تجھے ریلیو کر دیا کہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ جس دن سے میں نے یہ تویز پہنا ہے میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں؟ بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تعویذات سے، قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ پہلی آیت کیا اترتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا معنی اس کا؟ یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کہتا ہے اس میں غور کرو، یہ کہتے ہیں نہیں، غور کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ بے ایمان کون ہوا؟ بڑے بڑے جتھے لے کر نکلتے ہیں ملک کو ملک، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو بولیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، ہے نا؟ بڑے دعوے کرتے ہیں نا۔ میرے بھائی تمہیں قرآن سے سب سے پہلے دور کیا گیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے کہا، اللہ نے، کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا۔ شفا کی ضد کیا ہے؟ بیماری کہ نہیں؟ اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ روشنی، یہی ہے نا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو اپنے اللہ سے اور نبی سے دور ہو جاتا ہے، وہ ظالم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہیں مانتے ان کو کافر بولا، ظالم بولا، فاسق بولا، منافق بولا، یہ قرآن۔ تو میں نے تمہیں تو قرآن کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مر جا تو تیرے گرد بیٹھ جائے تجھے بخشوانے کے لیے۔ جس کا ہے ہی کوئی نہیں وہ تو گیا پھر دوزخ کی بیچارہ، جس کا ہے ہی کوئی نہیں محلے والوں نے اس کو دفنایا، تیرے تے اگے پیچھے ہے نہ، حق حرام حلال ہے وے، مولویوں نے پیسے دے کے قبر تے بٹھا دیتا، لو جی مولوی صاحب مہینہ پورا قرآن پڑھو، ہیں جی چادر بھی 2 3 10 15 20 50 ہزار کی قرآن لکھی ہوئی تیرے اوپر ڈال دی۔ ان بد وقت کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ قرآن اس کے پاؤں پر بھی پڑا ہوا ہے۔
ہیں، پھر تجھے بخشوانے کے لیے نعوذ باللہ قبر پہ قرآن لکھوا دیا، ہیں، پھر ادھر جاؤ، پھر چند دنوں کے بعد چیلوں نے کوے نے بٹھیں کی ہوئی ہیں، ہاں جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ، مینگنیاں کی ہوئی ہیں بکریوں نے، کتوں نے پخانے کیے ہوئے قرآن کے اوپر، چادر قبر، تادی قبر تھی، اس کے اوپر فلک ناس کی